السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم جانیں گے مترادف کے بارے میں کہ مترادف کیا چیز ہے۔ واحد لفظ ہے مترادف اور اس کی جمع ہے مترادفات۔ یہ واحد ہے مترادف اور اس کی جمع ہے مترادفات۔ اس کے بارے میں ہم کیا کیا جانیں گے؟ اس کا لغوی معنی کیا ہے، مترادف کا لغوی معنی کیا ہے، مترادف کا اصطلاحی معنی کیا ہے، مترادف کا استعمال کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی جانیں گے انشاءاللہ۔ مترادف لفظ کیا ہے، پہلے اس لفظ کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عربی زبان کے مصدر ترادف سے مشتق ہے۔ عربی زبان میں ایک مصدر ہے ترادف، تفاعل کے وزن پر، جیسے تشاعر، تفاعل، اسی سے ہے ترادف، اسی سے اسم فاعل کا صیغہ ہے مترادف، جیسے متفاعل، جیسے متشاعر۔ تو مترادف جو لفظ ہے وہ اسم فاعل ہے ترادف مصدر سے۔ اس کے لغوی معنی کو جان لیتے ہیں۔ مترادف کا لغوی معنی ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا۔ یہ لفظ ردیف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا۔ ردیف کا مطلب ہے پیچھے آنا، اس لیے شعر میں قافیہ کے پیچھے جو ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو قافیہ اور ردیف یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ساتھ ساتھ ہونا، یعنی پیچھے تو ہونا لیکن بالکل سٹا ہوا ہونا۔ تو مترادف کا لغوی معنی ہم نے جانا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا۔ اصطلاح میں جا کر یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مترادف کا اصطلاحی معنی ہے مترادف ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بالکل ایک جیسے یا تقریباً ایک جیسے معنی رکھتے ہوں۔ بالکل ایک جیسے یا تقریباً ایک جیسے معنی رکھتے ہوں۔ بالکل ایک جیسے اور تقریباً ایک جیسے کا مطلب ابھی میں سمجھاؤں گا۔ یعنی مترادفات وہ الفاظ ہیں جو مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی مفہوم یا معنی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ یعنی الفاظ مختلف ہوں گے، ایک لفظ ہوگا، دوسرا لفظ ہوگا، تیسرا لفظ ہوگا، لیکن تینوں الفاظ کے معانی ایک ہوں گے، تینوں الفاظ کا مفہوم ایک ہوگا، تینوں الفاظ کا مطلب ایک ہوگا۔ مترادفات وہ الفاظ ہیں جو مختلف ہونے کے باوجود ایک ہی مفہوم یا معنی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ استعمال، مترادف الفاظ کا استعمال کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کس لیے ہوتا ہے؟ مترادفات کا استعمال زبان میں معنی کی وسعت یعنی کشادگی، ادبی خوبصورتی اور زبان کی روانی بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ کسی تحریر یا تقریر میں ایک ہی خیال یا مافی الضمیر کو مختلف انداز میں بیان کرنے میں مدد دیتے ہیں، جس سے اسلوب میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ تو مترادف الفاظ کے استعمال سے دو فائدے ہمیں ملتے ہیں۔ مترادف الفاظ کے استعمال سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو جملوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، حسن آتا ہے، جملہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے ایک ہی جیسے الفاظ جب ہم جملے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معنی میں اور بھی زیادہ وسعت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا مفہوم اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ کسی ایک جملے کو اگر آپ مختلف مترادف الفاظ کے ذریعے اگر کوئی جملہ آپ لکھیں گے یا بولیں گے تو وہ جملہ سمجھنے میں اور بھی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ تو دو فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں مترادف الفاظ کے استعمال سے۔ ایک تو جملوں میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ آئیے اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ خوشی، مسرت، شادمانی، یہ تینوں الفاظ مترادف ہیں، یعنی جو معنی خوشی کا ہے وہی مسرت کا ہے، وہی شادمانی کا ہے۔ خوشی، مسرت، شادمانی۔ علم، آگاہی، دانش، معرفت۔ علم، آگاہی، دانش، معرفت، یعنی جو معنی علم کا ہے وہی آگاہی کا ہے، وہی دانش کا ہے، وہی معرفت کا ہے۔ دیکھیے، بہادری، دلیری، شجاعت، جرأت۔ بہادری، شجاعت، دلیری، جرأت، یہ چاروں الفاظ مترادف ہیں، یعنی جو معنی بہادری کا ہے وہی دلیری کا ہے، وہی شجاعت کا ہے، وہی جرأت کا ہے۔
دنیا، عالم، جہاں، گیتی، یہ سبھی الفاظ مترادف ہیں۔ محبت، عشق، پیار، الفت، جو معنی محبت کا وہی عشق کا، وہی پیار کا، وہی الفت کا۔ پیار ہندی کا لفظ ہے۔ یہ سبھی الفاظ مترادف ہیں۔ شمس، آفتاب، سورج، جو معنی شمس کا وہی آفتاب کا، وہی سورج کا۔ سورج کو آفتاب بھی کہیں گے، شمس بھی کہیں گے۔ چاند، ماہتاب، ہلال، بدر، قمر، ایک ہی معنی۔ چاند بھی اسی چیز کا نام ہے، ماہتاب بھی اسی چیز کا نام ہے، ہلال بھی اسی چیز کا نام ہے، بدر بھی اسی چیز کا نام ہے، اور قمر بھی اسی کا نام ہے۔ زندگی، حیات، زیست، عمر، زندگی، حیات، زیست، عمر۔ آسمان، فلک، چرخ، آسمان ہی کو فلک بھی کہتے ہیں اور چرخ بھی کہتے ہیں۔ موت، وفات، انتقال، اجل۔ تو یہ جو خانوں میں بنے ہوئے الفاظ ہیں، یہ الفاظ آپس میں مترادف ہیں۔ اب دیکھیے، مترادف ایسے الفاظ کو کہا جاتا ہے جو بالکل ایک جیسے یا تقریباً ایک جیسے معنی رکھتے ہوں۔ بالکل ایک جیسے معنی رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل ایک جیسے معنی جیسے آسمان اور فلک، آسمان، فلک۔ اسی طرح زمین اور ارض، زمین، ارض۔ تو جو معنی زمین کا ہے وہی ارض کا ہے۔ یہ تو ہو گئے بالکل ایک جیسے معنی والے الفاظ۔ بعض جگہوں پر بعض الفاظ میں، مترادف الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے، یعنی ایک ہی معنی میں تو استعمال ہوتے ہیں وہ الفاظ، لیکن ان الفاظ کے درمیان باریک فرق ہوتا ہے۔ جیسے مثال سے سمجھیے، ان تینوں کو لے لیجئے، قمر، بدر اور ہلال۔ ایک ہی معنی ہے، چاند۔ ہلال کے معنی بھی چاند ہے، بدر کے معنی بھی چاند ہے، قمر کے معنی بھی چاند ہے۔ تو یہ تینوں الفاظ مترادف ہو گئے اور تینوں ہی عربی کے الفاظ ہیں، لیکن ان تینوں الفاظ میں باریک فرق ہے۔ معنی کا جو فرق ہے وہ باریک فرق ہے۔ ہلال کہتے ہیں اس چاند کو جو پہلی یا دوسری تاریخ کا چاند ہو، بالکل باریک سا جو چاند نظر آتا ہے پہلی تاریخ میں یا دوسری تاریخ میں، اس کو کہتے ہیں ہلال۔ جیسے ہم کہیں گے ہلال عید، ہلال شوال۔ اور بدر کہتے ہیں اس چاند کو جو بالکل مکمل ہو جاتا ہے، یعنی 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، جب وہ مکمل ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے اور اس کی روشنی بہت زیادہ معلوم ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدر۔ بدر کس چاند کو کہیں گے؟ جو مکمل ہو گیا ہو۔ اور قمر کہتے ہیں مطلق چاند کو، چاند کی کسی بھی حالت کو، کسی بھی دن کا چاند ہو، اس کو قمر کہیں گے۔ تو یہ باریک سا فرق ہے۔ تو مترادف الفاظ میں کبھی تو باریک سا فرق ہوتا ہے اور کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، جو معنی پہلے لفظ کا ہوتا ہے وہی دوسرے لفظ کا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے مترادف کے بارے میں تفصیل سے جان لیا کہ مترادف لفظ کیا ہے، اس کے لغوی معنی کیا ہیں، اصطلاحی معنی کیا ہیں، اس کا استعمال کیا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے بہت ساری جان لی ہیں۔ امید ہے کہ اس سبق سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ بھی اردو کے چاہنے والے ہیں اور اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔